مقبوضہ کشمیر کی پچھلے دنوں انڈین میڈیا پہ خبر چل رہی تھی کہ مقبوضہ کشمیر میں جھڑپ ہوئی ہے حریت کمانڈرز کے ساتھ بھارتی فوج کی، جس میں کرنل اور میجر کے مارے جانے کی بھی اطلاعات تھی۔ اس ساری صورتحال کے بعد 13,000 سے زائد بھارتی فوجی ایسے ہیں جو بغیر چھٹیوں کے گھروں پر روانہ ہو چکے ہیں۔ خوف کی فضا پیدا ہو چکی ہے بھارتی فوج کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کی تلاشیاں لی جا رہی ہیں، اور گھروں سے اگر ایک کھلونا پسٹل بھی برآمد ہوتا ہے تو وہاں سے بھی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہیں۔ رانا صاحب، اتنا خوف کس بات کا ہے؟ الزامات سب پاکستان پر، تمام تر حربے ان کے، تمام تر سازشیں ان کی پاکستان کے خلاف، مقبوضہ کشمیر میں مکمل کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکتا ان سے؟ جی بالکل یاسر، اسی طرح ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر اب تک میری اطلاع کے مطابق 13 دفعہ ان کے فوجیوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر حریت پسند جو تھے، وہاں کے جو کشمیری نوجوان تھے جنہیں انہوں نے عرصہ دراز سے قید کر رکھا تھا، کرفیو لگا رکھا تھا، جن کے گھروں میں جا کر چھاپے مارتے تھے، ان کی جوان بہنوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، معصوم بچے جو ہیں ان کی لاشیں چوکوں چوراہوں پر لٹکی ہوئی نظر آتی تھی۔ تو اب ان کشمیریوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور پچھلے دنوں میں جو میرے پاس اطلاع ہے کہ ہر دوسرے روز جو ہے کسی نہ کسی بڑے فوجی قافلے پر کشمیری نوجوانوں کی طرف سے حملے کیے گئے، مجاہدین کی طرف سے حملے کیے گئے، اور اس میں بھارتی فورسز کا بھاری نقصان ہوا، جسے میڈیا سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی کہ کس طرح میڈیا میں یہ بات نہ ہے، لیکن بھارتی فورس کے جو فوج ہے اس کے اندر بے انتہا یہ بات پھیل چکی تھی، کیونکہ یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہوا تھا، کسی ایک شہر میں نہیں ہوا تھا، بلکہ 12 شہر ایسے ہیں، وہاں پہ 12 علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ واقعات ہوئے، اور ان واقعات کو مختلف علاقوں میں مختلف جو فوجی پارٹیاں تھیں ان پر یہ حملے ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھارتی فوج جو پہلے تو کورونا سے بہت ڈرتی ہے، اب اس کی انتہا اب یہ دیکھ لیں کہ ان حملوں کے بعد بھارتی فوج میں اتنا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ 13,000 سے زائد، یا سر 13,000 سے زائد بھارتی فوجی جو ہیں وہ مجاہدین کے خوف سے ڈر کر چھٹیاں لیے بغیر فوج سے، اپنے فوجی افسران سے چھٹیاں لیے بغیر اپنی پوزیشنیں چھوڑ کر اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں۔ تو خوف کس چیز کا ہے؟ خوف ایک تو ان کو کورونا کا خوف تھا، دوسرا انہیں پتا چل گیا کہ ہم نے جتنا ظلم کیا ہے، جو ظلم کی انتہا کی ہے، اب کشمیری مجاہدین جو ہے، کشمیری نوجوان جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں۔ نہ انہیں اب کسی کرفیو کی پرواہ ہے، نہ انہیں بھارتی تشدد کی پرواہ ہے، نہ انہیں RSS کے گنڈوں کی طرف سے جان سے چلے جانے کی پرواہ ہے۔ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ جب جو ہے یہاں پہ سختی ہو نہیں سکتی، وہ نکل آئے ہیں۔ انہوں نے روز لاکھوں کی فوج ہے، پھر بھی وہ ڈرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ لاکھوں کی فوج، مجھے بتائیں نا، جتنی فوج کشمیر کے اندر ہے اتنے کشمیری نوجوان نہیں ہے۔ ایسا ہی اس کے باوجود کیا خوف ہے کہ آج کے دن تک وہاں پہ کرفیو ختم نہیں ہوا، آج کے دن تک وہاں کے تعلیمی اداروں کو تعلیم کی اجازت نہیں دی گئی، آج کے دن تک وہاں کے بازاروں کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی، آج کے دن تک ہر دوسرے گھر کے آگے جو ہے وہ فوجی جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خوف ہے۔ یہ بھارتی فوج جو ہے نا، یہ ہندو بنیا جو ہے، یہ صرف اور صرف بزدل ہے، یہ مکار ہے۔ یہ ایک کو دے کر 25 لوگ جو ہیں اس نہتے یا کسی بھی شخص کو دے کر حملہ کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک تو بھارت کے اندر پورا بھارت آگ لگی ہوئی، پورے بھارت کے اندر ہندو، نچلے طبقے کا ہندو علیحدہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، سکھ علیحدہ پروٹیسٹ کر رہا ہے، مسلمان وہاں پہ سراپا احتجاج ہیں، اور تو دوسری طرف کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری نوجوان جو ہیں وہ نکل آئے ہیں۔ کشمیری نوجوان جس نے اپنی بہن کا بھی بدلہ لینا ہے، وہ کشمیری نوجوان جس کے سامنے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو قتل کیا گیا، وہ کشمیری نوجوان جس کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہے، اب وہ نکل آئے باہر۔ اب انہوں نے مکار بھارتی فوج جو ہے اس پر حملے شروع کر دیے ہیں، اور بھارتی فوج کا اس وقت یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنی چھونیاں جو ہیں ان کے باہر، پہلے اگر ایک ناکہ ہوتا تھا یاسر، اب اس کے باہر 7 ناکے لگا دیے ہیں، اور اپنی ہی گاڑیوں کو سب سے زیادہ چیک کر رہے ہیں۔ انہیں یہاں تک خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی کی گاڑیوں میں کوئی مجاہد گھس کر آ جائے اور آ کر ان کے پوری جو جتنی بٹالین ہے اس کو مار کر چلا جائے۔ ایک مجاہد کے آگے ان کے کئی سو جو فوجی ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے تو پھر شاید اس سے محفوظ رہ سکے، اور بھارتی فوج خوف کی وجہ سے 13,000 سے زائد بھارتی فوجی مقبوضہ کشمیر کے اندر چھوڑ کر اپنی ڈیوٹیوں کو بغیر چھٹی لیے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، جس کے بعد صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اگر ان کے خلاف یہ کارروائی کرتے ہیں
تو پھر پوری بدنامی ہوتی ہے, مزید بدنامی ہوتی ہے. اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو مزید بھارتی فوجی جو ہیں وہاں سے جانے کا سلسلہ ان کا شروع ہو چکا ہے. اب تو وہ فوجی جنہیں یہ خواب دکھائے گئے تھے کہ کشمیر ہمارا ہے, ہم کشمیر میں رہیں گے, یہاں کی وادیاں ہماری ہیں, یہاں کے کاروبار ہمارے ہیں, یہاں پر آپ اپنے خاندانوں کو بسائیں گے, اب انہیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کشمیر کے اندر جتنا ہم نے ظلم کیا تھا اس کے بعد کشمیر میں ان کے خاندان تو نہیں, ان کے قبرستان ضرور بنیں گے, ان کی شمشاد گھاٹ جو ہے وہ ضرور بنیں گے. اور اسی خوف کی وجہ سے وہاں سے فوجی, بھارتی فوجی بھاگنا شروع ہو گئے. اور میں آپ کو ایک بڑی مصدقہ چیز بتا رہا ہوں کہ بھارت کا جو ایک منصوبہ کشمیر کے اندر تھا, RSS اور ساتھ موساد, وہاں پر یہودیوں کو بسانے کا, اس میں جو ایک کی بجائے 3 علاقے انہوں نے سلیکٹ کر رکھے تھے, ان علاقوں میں, ان بستیوں میں ان کو بسایا جائے گا. مجاہدین جو ہے کشمیر کے, جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو اب ان علاقوں میں جہاں پر انہوں نے اپنی ایک نئی بستیاں بنانی شروع کی تھی, وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام شروع کیا تھا, وہ بھی رک گیا ہے. اور خوف کے مارے ان کی جو خفیہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے. یعنی کشمیری نوجوان اب یہ سوچ چکے ہیں کہ بہت ہوئی, اب حساب قتل عام لے, نہ خوں بہا قبول کر جو لے تو